تو کچھ عرصے کے بعد اطلاع ملی مدینہ طیبہ سے کہ عمر بن عبدالعزیز اسی دن فوت ہوئے جس دن اس بھیڑیے نے بھیڑ پر حملہ کیا۔ اب دیکھیں نا، بارشیں نہیں برس رہی، تو کبھی آپ غور و فکر فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پانی کا سٹاک کم ہو گیا۔ اس وقت ایک جگہ پر 8 فٹ برف ہوتی تھی، ایک جگہ پر 16 فٹ برف ہوتی تھی۔ تو وہاں بتایا جا رہا ہے کہ 1 انچ برف وہاں پر نہیں پڑی، 1 انچ۔ معزز سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ کا کائنات کے اندر ایک بڑا بھرپور نظام ہے، اور یہ دنیا اللہ نے بنائی ہی اسی عظیم نظام کے تحت ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، جس کا بنیادی سبب ہمارے اعمال ہیں۔ اعمال ہی پر سارے نتائج ہوتے ہیں، اعمال ہی پر سارے فیصلے ہوتے ہیں، اعمال ہی پر دنیا کے اندر یہ نشیب و فراز آتے ہیں، اعمال ہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اعمال ہی کی وجہ سے بندوں پر پھٹکار بھی برستی ہے۔ یہ میرے رب کا اصول ہے کہ اگر ہم کوئی چیز بوئیں گے تو وہی ہمیں کاٹنی پڑے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم گندم کا دانہ بوئیں اور وہاں سے ہم مکئی نکال دیں، وہاں سے ہم باجرہ نکال لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو ہم بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے۔ اب ہم اگر برائی کے راستے پر ہیں، اللہ کی بغاوت کے راستے پر ہیں، تو ہمیں اس کا نتیجہ پھر دیکھنا پڑے گا، اور نتیجہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ سارے کی ساری جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، بنیادی طور پر یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تاریخ کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ بات درج ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا اور ایک بھیڑ اکٹھے ایک جگہ سے پانی پی رہے تھے۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے بھیڑ اور بھیڑیے کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اگر بھیڑیے نے بھیڑ کو کھانا نہ ہونا پھر بھی اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے، لیکن وہ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر پانی پی رہے تھے۔ اور کچھ عرصے کے بعد وہی چرواہا کہتا ہے، 2 سال تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت 2 سال ہے، 2 سال کے بعد وہ کہتا ہے کسی طریقے سے وہ پانی پی رہے تھے تو اچانک بھیڑیے نے حملہ کر دیا۔ یہ چرواہا کہتا ہے اللہ کی قسم اٹھا کر اس نے کہی، اللہ کی قسم ہے عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے۔ وہ دیگر چرواہے بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کو کوئی غیب کی خبر آ گئی؟ اس نے کہا یہ سابقہ جتنے بھی سال گزرے ہیں، ان سالوں میں ایک مرتبہ بھی کسی بھیڑیے نے بھیڑ پر حملہ نہیں کیا۔ بڑی پرسکون زندگی، بڑی اطمینان والی زندگی یہ لوگ گزار رہے تھے، لیکن اچانک جب حملہ ہوا ہے تو مجھے سمجھ آ گئی کہ امیر المؤمنین آج دنیا میں نہیں۔ تو کچھ عرصے کے بعد اطلاع ملی مدینہ طیبہ سے کہ عمر بن عبدالعزیز اسی دن فوت ہوئے جس دن اس بھیڑیے نے بھیڑ پر حملہ کیا۔ یہ جانوروں پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں نیکیوں کے، جانوروں پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں برائیوں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم، تیرے گناہ کی وجہ سے، تیری بغاوتوں کی وجہ سے سرخاب جیسا معصوم پرندہ اپنے گھونسلے کے اندر دم توڑ دیتا ہے۔ اس کو وہاں پر ابن آدم کے گناہ کی وجہ سے چمٹیاں بلوں کے اندر پریشان ہوتی ہیں، درندے جنگلات کے اندر پریشان ہوتے ہیں، پرندے ہواؤں میں پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن پرندے ہیں، چرند ہیں، درند ہیں، یہ مکلف مخلوق نہیں۔
نہ ان کے گناہ ہیں نہ ان کی نیکیاں ہیں. گناہ بھی ہمارے ہیں اور نیکیاں بھی ہماری ہیں, اور اس کا نتیجہ بھی ہمیں ہی ملنا ہے. ان کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے, بس ان کی ایک زندگی ہے, زندگی ختم ہوگی, بات ختم ہوگی. لیکن انسان کی زندگی ختم نہیں ہوگی. ایک جہاں سے دوسرے جہاں پر ہم جائیں گے, اس جہاں سے اس اگلے جہاں میں جائیں گے, پھر اس اگلے جہاں میں ایک اور آگے جہان آتا ہے جسے جنت یا جہنم کہتے ہیں, وہاں تک دنیا نے پہنچنا ہے. تو انسان کا معاملہ ختم نہیں ہوتا, اس کے اعمال کی وجہ سے اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہمیں ملنا ہے, چاہے دنیا میں ملے چاہے آخرت میں ملے. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فرمایا یہ تو فساد برپا ہوا ہے دنیا کے اندر. اب دیکھیں نا, بارشیں نہیں برس رہی, تو کبھی آپ غور و فکر فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پانی کا سٹاک کم ہو گیا, برف نہیں پڑ رہی. برف, وہ جو ہمارا علاقہ جہاں پر اس وقت ایک جگہ پر 8 فٹ برف ہوتی تھی, ایک جگہ پر 16 فٹ برف ہوتی تھی, تو وہاں بتایا ہی جا رہا ہے کہ 1 انچ برف وہاں پر نہیں پڑی, 1 انچ. اب بتلائیے کہ قدرت کا کیسا نظام چل رہا ہے, اور میرے رب نے یہ کیا فیصلہ کیا ہے. یہ کوئی سوچے کہ ہوا کیا ہے, یہ کیوں اتنا بڑا انقلاب؟ کیونکہ یہ نظام قدرت ہے, یہ آپ کا اور میرا نظام نہیں ہے. نظام جس رب نے بنایا ہے وہی اس کو چلا رہا ہے. بارشیں اسی نے برسانی ہے, پانی اسی نے نکالنا ہے, برف اسی کی طرف سے حکم ہوتا ہے, یہ زمین سے اناج اسی کے حکم سے نکلتا ہے. اب یہ اتنی خشک سالی اور اتنی خطرناک قسم کی خشک سالی کہ ایک قطرہ بارش کا نہیں برس رہا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ نتیجہ ہمارے اعمال کا ہے, اور اعمال پھر 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک عمل وہ ہے جو ہم انفرادی طور پہ کرتے ہیں, گناہ اس کا بھی بہت بڑا ہے, خطرناک وہ بھی بہت ہے. ایک گناہ ہے وہ جو اجتماعی طور پر کرتے ہیں, اور اس گناہ کو گناہ سمجھے ہی نہیں جا رہا ہوتا. کتنے گناہ ہیں جو معاشرے کے اندر موجود ہیں, برائیاں موجود ہیں, ان کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں. سود کتنا بڑا گناہ ہے, اجتماعی طور پر پوری قوم کھا رہی ہے, بلکہ پوری امت کھا رہی ہے. ملاوٹ کتنا بڑا گناہ ہے, ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک جنرل سٹور والے تک, یا اس سے آگے اوپر تک چلے جائیں, ہر بندہ ملاوٹ کے گناہ میں ملوث. یا کبھی آپ بہت غور و فکر کے ساتھ کسی جگہ پر جا کر اطمینان کے ساتھ اگر آپ ہر چیز کو دیکھیں تو آپ کوئی چیز بازار سے لینا ہی چھوڑ دیں گے. کوئی چیز آپ کو خالص نہیں ملتی. دودھ اللہ نے خالص بھیجا, ہم نے اس کے اندر پانی کو ڈال دیا, اور جانوروں پر بھی ظلم کیا کہ انجیکشن لگا کر وہاں سے اس سے دودھ حاصل کیا. اب اس میں زہر پلا رہے ہیں دنیا کو. اب اپنے چند ٹکوں کی خاطر کتنا بڑا گناہ کمایا جا رہا ہے کہ پوری قوم کو مریض بنایا جا رہا ہے. اگر کوئی اس سے مر جاتا ہے, اور مرے ہیں لوگ, السر کے مریض بنتے ہیں, میدوں کے مریض بنتے ہیں, تو یہ گناہ کدھر جا رہا ہے؟ اجتماعی طور پر. اور بے بانگ دہل یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب دودھ تو خالی وہ کٹا ہی پیتا ہے, باقی تو خالص تو کوئی بھی نہیں پی سکتا. اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے مزاجن یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر مسلط کر لیا. ورنہ گناہ کرنے کے بعد تو بندے کو شرم آنی چاہیے. گناہ کرنے کے بعد بندے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے, رونا چاہیے, یہ میں کیا کر رہا ہوں, میرا رب میرے اوپر کیا ناراض نہیں ہوگا. یہ بڑی بڑی اقوام تھی اور بڑے بڑے لوگ تھے. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. فرمایا کہ بڑے بڑے لوگ تھے. قوم ثمود کا کیا جرم تھا؟ ملاوٹ جرم تھا. شرک بھی کرتے تھے اور ملاوٹ بھی کرتے تھے. صرف ملاوٹ کے جرم کی وجہ سے. ان کی ملاوٹ کیا تھی؟ یہی تھی جو آج ہم کر رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, اللہ کا قانون بدل جائے گا.
قوم سمود ملاوٹ کی وجہ سے برباد ہوئی، تباہ ہوئی، ہم ملاوٹ کی وجہ سے بچ جائیں گے؟ ہمیں شیطان نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ کو فلاں پیر بچا لے گا، فلاں دربار والا بچا لے گا، فلاں پھوکو والی سرکار آپ کو بچا لے گی، فلاں آپ کے لیے آگے ہاتھ کھڑا کر دے گا، اللہ کے عذاب کے سامنے رکاوٹ پیدا کر دے گا۔ شیطان کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے؟ ایک طرف گناہ کروا رہا ہے اور دوسری طرف سے اللہ کے عذاب سے جو ڈرنے کا معاملہ ہے اس سے بھی دور کر رہا ہے۔ آپ کو کچھ نہیں ہو تو اللہ کے بندو، یہ پے در پے گناہ اور اجتماعی طور پر گناہ۔ رشوت، کوئی ایک ادارہ آپ ایسا ہمیں بتلا دیں جہاں رشوت کے بغیر کام ہوتا ہو، ایک ادارہ آپ نگاہ اٹھا کے کہیں گے یہ ادارہ ایسا ہے جی جہاں رشوت کے بغیر کام ہوتا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ رشوت سارے لیتے ہیں، اور پھر مصیبت یہ ہے کہ لوگ ہم سے بھی فتویٰ لے کر ہمیں بھی اس گناہ میں ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں، تاکہ مولوی بھی ساتھ شامل ہو جائے، اور شامل ہو جاتے ہیں۔ مولوی کو کیا، وہ بھی شامل ہو جاتا ہے، کہتا ہے بھائی ہمارا کام بھی چلو، تمہارا بھی چل جائے گا، ہمارا بھی چل جائے گا۔ تم رشوت دے کر راضی ہو، ہم فتوے دے کر راضی ہو جائیں گے، لوگ ہم سے خوش ہو گئے۔ حرام تو حرام ہوتا ہے، حرام کسی صورت میں حلال نہیں ہوتا۔ رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، ملاوٹ حرام ہے، کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے کہ یہ حلال ہے۔ یہ اللہ نے یہ نظام بنایا ہی نہیں ہے کہ حرام چیز کو حلال کر دیا جائے۔ جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام ہے، جو حلال ہے وہ قیامت تک حلال ہے۔ تو کوئی ادارہ ایسا ایک آپ کہیں کہ جناب یہ ادارہ ایسا ہے کہ جہاں پر آپ بغیر رشوت کے کام کروا سکتے ہیں۔ اتفاق مجھے بڑا عجیب ہوا ہے، وفاقی ہے، ہمارے محتسب کا ادارہ ہے۔ محتسب کا ادارہ ہوتا ہی اسی لیے ہے تاکہ کوئی بندہ اپنی فریاد لے کر جائے اور محتسب اس کو دیکھے اور اس مسئلے کو حل کر دے کہ جناب فلاں ادارے نے میرے سے رشوت لی ہے، فلاں ادارے نے زیادتی کی ہے، فلاں یہ ہوا ہے۔ جب وہاں محتسب میں گئے تو محتسب سے پہلے ایک سیکٹری تھا، اس نے کہا جناب اس کام کے کتنے پیسے آپ ہمیں دیں گے، ہم آپ کا کام کر دیں۔ اب جو محتسب ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ اب بتلائیں کہ جہاں پر آپ غم لے کر جا رہے ہیں، فریاد لے کر جا رہے ہیں، وہاں پر بھی ظلم ہے۔ تو کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر بندہ یہ بات کہے کہ جناب یہاں پر آپ آسانی سے گزر جائیں گے، تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ بارش نہیں برس رہی، پھر ہم کہتے ہیں ملاوٹ ہو رہی ہے، سرعام ہو رہی ہے۔ ابھی آپ بازار میں نکل جائیں، آپ کوئی چیز آپ لے لیں، واپسی پہ آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ یہ میں نے کیا لیا ہے۔ تو اللہ کے بندوں، جب یہ عمل برا ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بارش برسے گی، اس سے کھیتیاں نکلیں گی، اس سے اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ اجتماعی طور پر جب گناہ ہوتا ہے اس کی نحوست اجتماعی طور پر قوموں کو سہنی پڑتی ہے۔ فحاشی اور عریانی کا گناہ آپ دیکھ لیں، فحاشی اور عریانی کا گناہ آپ دیکھ لیں، بے پردگی کا گناہ آپ دیکھ لیں۔ کون سا گناہ ایسا ہے کہ جس کا نام لیا جائے اور وہ معاشرے کے اندر موجود نہ ہو اور بے بانگ دہل موجود نہ ہو؟ جھوٹ ہے، فریب ہے، مکر ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان بازی ہے، بدکاری ہے، شراب نوشی ہے، نشہ ہے، ہر چیز معاشرے کے اندر موجود ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بارشیں نہیں برس رہی۔ اللہ کے بندو، جو ہمارے اعمال ہیں، اعمالکم عمالکم، یہ تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہوتے ہیں، یہ تمہارے حکمران ہوتے ہیں، یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا ہے، آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر قربان جائے کہ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ دیکھا نا لوگوں نے کہ فقر و فاقہ ہے، حالات خراب ہیں، بد امنی ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے بعد جو ہے اس کا کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سرور کونین نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ کا یہ قانون نافذ ہوگا، جب اللہ کا دین نافذ ہوگا، جب لوگ دین پر عمل کریں گے، تو پھر زکوٰۃ دینے والے تو موجود ہوں گے، لینے والا کوئی بھی نہیں۔ اتنی معیشت مضبوط ہوگی۔ معیشت مضبوط کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے، آپ 1000 کتابیں اس پر لکھ لیں، آپ 1,00,000 کتابیں اس پر لکھ لیں،
پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اسلامی بینکاری اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پورا ہفتہ مجھے اسی پر فون آتے رہے. پورا ہفتہ یوں سمجھیے کہ میں نے کوئی کلمہ کفر کہہ دیا ہے کہ جس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا متبادل بھی دیں. شاہ صاحب اس کا متبادل کیا؟ آپ ہم سے شراب کا متبادل پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ہم سے کس چیز کا متبادل؟ تو وہ ہوتا ہے کہ جو اس کے بالکل ایکول نظام ہو. ایسا بھائی یہ نہیں ہے یہ کر لو، ایسا تو ہے ہی نہیں ہے. یہ نظام علیحدہ ہے، یہ نظام علیحدہ ہے، دونوں الگ الگ نظام ہیں. الگ نظام میں متبادل نہیں ہوتا، الگ نظام میں ایک چیز الگ ہوتی ہے دوسری الگ ہوتی ہے. اب اسلامی نظام میں یہ چیزیں ہے ہی نہیں جو انہوں نے بنا رکھی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہی پیٹرن ہو، یہی معاملہ ہو، یہی چیزیں ہو، یہی لوگ ہو، یہی انداز ہو، یہی طریقہ ہو، لیکن اس کے اوپر اسلام کی مہر لگ جائے. تو وہ مہر لگا دیتے ہیں بعض لوگ. بھئی ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فیصلے نہیں ہوتے کہ جو کہنے والے ہیں وہ بھی مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں اور سننے والے بھی مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں. نظام معیشت اللہ نے اسلام کا دیا ہے، سادہ نظام ہے، اتنا سادہ نظام ہے کہ دنیا کے اندر اس سے سادہ نظام ہے ہی کوئی نہیں. کیا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا. بات ختم ہو گئی. یہ متبادل ہے. دو جملوں کے اندر میرے رب نے پورا نظام معیشت دے دیا ہے کہ سود کے سارے نظام یہ ختم کر دیں اور خرید و فروخت کا جو نظام ہے، تجارت کا نظام ہے، اس نظام کو اپنا لیں. تجارت کے اصول موجود ہیں. اگر وہی لفظ آپ کہلوانا چاہتے ہیں تو لیکن متبادل تجارت ہے. یہ تجارت اللہ نے دی ہے. حل اللہ البیع وحرم الربا. دو چیزوں کے اندر میرے اللہ نے سب کچھ بیان کر دیا. پہلے تو آپ سود کو حرام قرار دیں، اس کو نکالیں آپ سارے سسٹم سے باہر، ہر چیز سے باہر کریں اس کو. اور پھر اس کے بعد اسلامی اصولوں کے مطابق خرید و فروخت کا جو نظام ہے اس کو آپ قائم کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کی معیشت کدھر جاتی ہے. جو میرے رب نے نظام دیا ہے نا، وہ رب کا نظام کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. یاد میرے رب کو پتا ہے کہ نفع کیسے ہے، میرے رب کو پتا ہے نقصان کیسے ہے. میرے رب کو معلوم ہے کہ کون سا نظام معیشت دنیا کا بہترین نظام معیشت ہے. اسلام کا نظام معیشت پوری دنیا کا سب سے بہترین نظام معیشت. اور یہ نہیں ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوا ہے. قرون اولیٰ میں کس چیز پر عمل ہوتا تھا؟ قرون اولیٰ میں کیا چیز چلا کرتی تھی؟ قرون اولیٰ میں کس چیز کے تحت، کس اصول اور ضابطوں کے تحت کہاں سے ہم چلے؟ وہ مدینہ طیبہ کی چھوٹی سی ریاست سے ہم چلے اور پھر 22 لاکھ مربع میل، 36 لاکھ مربع میل، 55 لاکھ مربع میل، حضرت امیر معاویہ کے دور میں 62 لاکھ مربع میل، 3 بر اعظم، ان کے اوپر مسلمانوں کی حکومت. وہ کوئی مسلمانوں نے کاروبار نہیں کیا، کوئی اصول اور ضابطے بنائی نہیں، کوئی نظام معیشت تھا ہی نہیں. ہم جب متاثر ہوتے ہیں کفر کے نظاموں سے تو پھر ہم وہاں سے راستے تلاش کرنے کی کوشش کرتے. اصول وہی ہو، ضابطے وہی ہو، طریقے وہی ہو، نام آپ بدل دیں. تو نام بدلنے سے حرام کبھی بھی حلال نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا زکات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، دینے والے موجود ہوں گے. آپ ہی فرماتے ہیں بغداد کے اندر میں اپنی زکات لے کر ایک ایک گھر کے اندر دروازہ کھٹکاتا تھا کہ بھئی کوئی زکات لینے والا ہے. ہر گھر سے یہی جواب ملتا تھا، ہم تو خود دینے والے ہیں، ہمیں لینے والا کوئی نہیں. اللہ نے وہ دور دکھلایا، اتنی معیشت مضبوط ہوئی، اتنی مستحکم ہوئی، اتنی بہترین ہوئی کہ ہر ایک کو اللہ نے آسودہ حال کر دیا، ہر ایک کو اللہ نے بہترین کر دیا، ہر ایک کا نظام پورا ہو رہا تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امن و امان اتنا ہوگا، سکون اتنا ہوگا. ایک عورت وہ صنعاء یمن سے چلے گی، دوسرا کونا ہے عرب کا، وہاں سے چلے گی اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا. سونا اچھالتی ہوئی آئے گی، مکہ مکرمہ میں آ کر عمرہ کرے گی، طواف کرے گی اور واپس پلٹ جائے گی. اللہ کے خوف کے سوا اسے کسی اور چیز کا خوف نہیں. اور ایسا ہوا. خاتون ایک دیکھی گئی اسی حالت میں اور اسے پوچھا گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی وہ پوری ہونی تھی، آپ کی بات پوری ہونی تھی.
آپ کی پیشین گوئی پوری ہونی تھی. ایک خاتون کو دیکھا گیا جو طواف کر رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں. پوچھا گیا تو کہاں سے آئی؟ اس نے کہا وہ صنعاء یمن سے. کہا تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا کوئی بھی نہیں. وہاں سے چلی اور یہاں تک پہنچی. شاید اس سے کوئی یہ اخذ کرنا چاہے اس روایت سے کہ بغیر محرم کے سفر ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ معاملہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایسا ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیشین گوئی پوری ہوئی ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے. یہ پیشین گوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی. یاد رکھیں، اسلام تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اسلام اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے ہوتے ہوئے ہم کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. کیوں بارشیں رک رہی ہیں؟ اس وجہ سے تاکہ بعض لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے اور وہ اللہ سے رجوع کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئے اللہ کے سامنے. بارش کے برسانے کے لیے استغفار ضروری، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے توبہ ضروری. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. فرمایا استغفار کرو. قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ سے رجوع کرو، توبہ کرو، صلح کر لو اللہ سے. ہر بندہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر گناہوں سے پیچھے ہٹ جائے. یہ بارش نہیں برس رہی، کل اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ یہ بھی دیکھ لیجیے. آنے والے دنوں میں اس کا کیا ہولناک نتیجہ نکلے گا وہ آپ کو بھی بعد میں سمجھ آئی. ابھی تو نہیں برس رہی، صرف اتنی سی بات ہے. جب اناج نہیں نکلیں گے، جب کھیتی باڑی نہیں ہوگی، جب پھل نہیں لگیں گے، جب زمین سے پانی غائب ہوگا، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کیوں ہو وہ تو صرف پانی کے قطرے نہیں برس رہے تھے، اب تو معاملہ کچھ اور ہو چکا ہے. جب قحط سالی آتی ہے، خشک سالی آتی ہے، پھر لوگوں کو اس کا نتیجہ پتہ لگتا ہے. ابھی تو ابتدا ہو رہی ہے کہ بارش برس نہیں رہی. تو اللہ کے بندو، استغفار وہ واحد ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا. قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. حضرت نوح نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو استغفار کرو. اللہ راضی ہوگا تو راضی ہونے کا پہلا نتیجہ کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو. یہ وہ بارش ہوتی ہے جو زمین سے نتیجہ نکالتی. ایک بارش اللہ کا عذاب آتی، آندھی طوفان خوفناک بارش جس سے زمین ساری کی ساری دھل جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، نتیجہ نکالنے کے بجائے اللہ کے عذاب کی صورت ہوتی ہے. اور ایک بارش وہ ہے مدرارا، جو آرام آرام سے آتی ہے، سکون سے آتی ہے، اطمینان سے آتی ہے اور زمین کے اندر گہرائی تک چلی جاتی ہے. اور پھر اس کا نتیجہ کھیتی باڑی کی صورت میں نکلتا ہے. لہلہاتی ہوئی کھیتیاں نکلتی ہیں، خوبصورت اناج نکلتا ہے، زمین کے اندر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، زمین کے اندر گہرائی تک پانی چلا جاتا ہے اور زمین سے پھر پانی کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے. وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، استغفار کی وجہ سے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت اور باغات دے گا اور نہریں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا، جنت کی نعمتیں دے گا اور اس کے اندر اللہ نے نہریں قائم کر دی. تو اللہ کے بندو، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اجتماعی طور پر توبہ کریں، اجتماعی طور پر استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں کہ مالک ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ساری سزا مل رہی. ہمیں یہ کیلکولیشن کر کے بتلائی جاتی ہے، نئے سے نئے نظریات نکلتے ہیں کہ جناب اس مرتبہ یہ ہو رہا ہے، موسمیاتی تبدیلی آ گئی ہے، ہوائیں جو ہے ادھر نہیں جا رہی، وہ ادھر نہیں جا رہی. موسم کیوں تبدیل ہو رہا ہے؟ موسم تبدیل کرنے والا کون ہے؟ ہمارے ذہن دوسری طرف پھیر دیا جاتا ہے. کہتے زلزلہ آتا ہے پلیٹیں کھسک جاتی ہیں. بھائی زلزلہ کون لاتا ہے؟ پلیٹیں کون کھسکاتا ہے؟ معاملہ تو سارا میرے اللہ کا ہے، نتیجہ میرے اللہ نے دینا ہے. اعمال ہمارے ہیں، نتیجہ میرے اللہ نے دینا ہے. کردار ہمارا ہے، نتیجہ اللہ کی طرف سے ملنا ہے. بات ہماری ہے،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا نتیجہ ملنا ہے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے، اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے بارش برسا دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے سامنے ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، مالک گناہوں کے اقرار کرتے ہیں، اللہ باران رحمت برسا دے، اے اللہ باران رحمت برسا دے، اے اللہ پانی کی کمی کو پورا فرما دے، اے اللہ پانی کی کمی کو پورا فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اللہ تو اپنی رحمت سے، اپنی خاص رحمت سے اللہ ہمیں نواز دے، پانی کی کمی کو پورا فرما دے، زمین کی سیراب فرما دے، موٹے قطروں والی بارش نازل فرما دے، مستدھار بارش نازل فرما دے، ایسی بارش نازل فرما جو ہمارے لیے رحمت بن کے آئے، اپنے عذاب اور اپنی ناراضگی سے ہمیں محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔